الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وقال اللہ تبارک وتعالی ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطهرين قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بحمد اللہ تعالی وقتاً فوقتاً ہمارا شارٹ کورسز کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اسی سلسلہ کی کڑی میں ایک ہمارا کورس نماز روزہ کورس کے نام سے، جس کا آج پہلا سبق ہے۔ سبق نمبر 1 میں سب سے پہلے ہم اپنے مکمل موضوع کا اصول پڑھیں گے، اس کے بعد چند چیزیں طہارت کے حوالے سے، بیت الخلاء قضاء حاجت کے حوالے سے، اور آخر میں وضو کا حکم، اس کا طریقہ، اس کے فرائض، اور غسل کا طریقہ، اس کے فرائض، تمام چیزیں مکمل دلائل کے ساتھ باحوالہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اصول سمجھنا چاہیے۔ کسی بھی کام کو، کسی بھی بات کو، کسی بھی چیز کو سیکھنا، پڑھنا اور سمجھنا ہو تو اس کے لیے اصول ذہن میں ہونا لازمی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی شخص نے کپڑے کا کام کرنا ہے تو وہ فرنیچر کے اعلی کار، فرنیچر کے اوزار لے کر کپڑے کا کام نہیں کرے گا۔ اگر اس نے کپڑے کا کام کرنا ہے تو اس کو کینچی کی ضرورت پڑے گی، صاف ستھری الماریوں کی ضرورت پڑے گی۔ اگر کسی شخص نے فرنیچر کا کام کرنا ہے تو وہ اس کام کو کینچی کے ذریعے نہیں چلا سکتا، اس کو فرنیچر والے اصول استعمال کرنے ہوں گے۔ اسی طرح دین اسلام کے جتنے بھی احکامات اللہ تعالی نے اس امت پر نازل فرمائے، ان احکامات کو سمجھنے کے لیے جو شریعت اسلام کے اصول ہیں، ان اصولوں کا ذہن میں ہونا لازمی ہے۔ اگر ہم سیکھے سمجھے پڑھے دین اسلام کو اور اصول اپنائے انجینئر کے، سیکھے پڑھے دین اسلام کو، اصول اپنائے پروفیسر کے، دین پڑھے ہم شریعت اسلام والا اور اصول اپنائے ہم ڈاکٹر صاحب کے، تو میرے خیال میں ہمیں دین سمجھ نہیں آئے گا، ہم دنیا میں دھکے کھانے کے اور مار کھانے کے ماہر بن جائیں گے۔ کس طرح کس بندے کو کس وقت دھوکہ دینا ہے، کس طرح کس بندے سے کب پیسہ نکالنا ہے، کس طرح کس بندے کو اپنی تجارت کے اندر شریک کرنا ہے، یہ ایک تاجر کا کام تو ہو سکتا ہے، ایک عالم کا کام نہیں ہو سکتا۔ دین سمجھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، دین پڑھنے کے لیے ہمیں قرآن، حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل، آپ کے صحابہ کرام کے عمل، صحابہ کرام کے آثار، صحابہ کرام کے اقوال و افعال، اور دین اسلام کے اندر
جو تابعین تبع تابعین خیر القرون کا زمانہ جن کو شمار کیا جاتا ہے، ان کے اقوال و افعال اور ان کے بعد آخر میں علماء امت کی بات کو لیں گے، ان کے اصولوں کو لیں گے۔ آپ نے اس اصول کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر آپ اس اصول کو ذہن میں رکھیں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ پوری زندگی نہ آپ کو کسی موقع پر تحقیق کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی دین اسلام کے کسی حکم کے بارے میں آپ کو گمراہی ہوگی۔ جب آپ کے ذہن میں یہ اصول ہوگا کہ میں نے دین اسلام کی کسی بھی بات کو ایک عالم دین کے ذریعے قرآن و حدیث کے مطابق لینا ہے، تو آپ گمراہ نہیں ہوں گے۔ جب آپ دین اسلام کی کسی بات کو پروفیسر، ڈاکٹر اور انجینئر سے لینے کی کوشش کریں گے تو اس نے چونکہ سارے قرآن و حدیث کے اصول نہیں پڑھے تو اس کے تو گمراہ ہونے کا یقین ہے، آپ کے گمراہ ہونے کا شک پیدا ہو جائے گا۔ دین اسلام کو سیکھنے اور پڑھنے کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے۔ دین کو اگر صرف پڑھ لیا، دین کو صرف سیکھ لیا، اس سے گزارا نہیں ہوگا۔ دین کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا بھی ضروری ہے۔ بہت سارے احکامات دین اسلام کے ایسے ہیں کہ اگر ان کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھا نہ جائے تو بندے کا اسلام سے کفر تک جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین اسلام دیا، اس میں اس اصول کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، آپ تک خالص اور صحیح دین پہنچ جائے گا۔ صرف پڑھنے سے انسان کو معلومات ملتی ہیں اور پڑھنے اور سیکھنے کے ساتھ دین کے بندے کو سمجھ حاصل ہوتی ہے۔ سمجھ حاصل ہو جائے تو بندے کے لیے اس علم پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب آپ حضرات کو یہ بات سمجھ ہی نہ آئے کہ ہم نماز کیوں پڑھیں گے، تو آپ کے لیے نماز پڑھنا آسان تو کیا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ آپ اس چیز کو جب مانیں گے ہی نہیں کہ نماز پڑھنا کتنا ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے، تو آپ کے لیے اس عمل کو ادا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ دین اسلام کی تعلیمات میں کسی قسم کی کوئی مشقت نہیں ہے۔ دین اسلام میں ہمیں جتنے بھی چیزیں دی گئیں وہ تمام چیزیں ہم تک آسان کر کے پہنچانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام ہیں اور صحابہ کرام کے بعد تابعین تبع تابعین ہیں۔ ان تابعین کے اندر ہم سب جن کی تقلید کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ہم اپنا امام اس لیے مانتے ہیں کیونکہ انہوں نے صحابہ سے پڑھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کرام کے انتہائی قریب ہیں۔ مثال کے ساتھ بات عرض کر دیتا ہوں، ایک بندہ ہمیں شارٹ کٹ راستے کے ذریعے اگر ہمیں شارٹ کٹ راستے کے ذریعے تھوڑے سے وقت میں لاہور پہنچا دیتا ہے اور دوسرا بندہ ہمیں 6 گھنٹے لگا کر لاہور پہنچاتا ہے، ہم کس بندے کے ساتھ بیٹھنا پسند کریں گے؟ بتائیں۔ جو جلدی پہنچائے گا، شارٹ کٹ راستہ دے گا۔ ہم اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد امام بخاری ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ امام بخاری کی تقلید کی جائے کیونکہ انہوں نے سب سے جامع ترین اور صحیح ترین کتاب لکھی ہے، ہم اس کو کہیں گے دین اسلام کے آدھے سے زیادہ احکامات بخاری شریف میں نہیں ہیں۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو دین اسلام کو آسان کر کے تحریر کیا، دین اسلام کو جو مدون کیا، وہ انہوں نے اس امت کے لیے آسانی کر دی
اور وہ صحابہ کرام کے زمانے کے قریب ہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمیں جلدی پہنچاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نماز کے موضوع پر ہی ایک حدیث مبارکہ ہے۔ حدیث مبارکہ ہے ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا فی بیوتکم ولا تجعلوها قبورا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے غلام سے سنا، ان کے غلام نے حضرت عبداللہ بن عمر سے سنا، حضرت عبداللہ بن عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کے اندر بھی نماز پڑھا کرو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ دیکھو ایک واسطہ آیا وہ بھی تابعی کا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ڈائریکٹ صحابہ کرام کے شاگرد ہیں۔ عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود پڑھا۔ یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ ہماری جو نماز ہے اس پوری نماز کے اندر ہمارے جتنے بھی دلائل قرآن و حدیث کے مطابق ہم تک پہنچے ہیں اس میں سب سے پہلا کردار امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ہماری جو نماز ہے وہ حنفی نماز ہے، ہماری جو نماز ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کے مطابق نماز ہے، کیونکہ انہوں نے قرآن و حدیث کے مطابق ہم تک صحیح نماز پہنچائی۔ آج لوگ ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی مجھے چند دن پہلے کی بات ہے، ایک بندہ کہنے لگا کہ آپ جو ہے نماز سنت کے خلاف پڑھتے ہیں۔ ہم نے کہا آپ سنت کے مطابق ثابت کر دیں، ہم آپ والی پڑھ لیتے ہیں۔ بھئی اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح حدیث سے نماز ثابت کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آپ پہلے تکبیر تحریمہ صحیح حدیث سے ثابت کرو، باقی نماز بعد میں ثابت کرنا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نماز کے معاملے میں ہم حنفی احناف مسلک کے مطابق نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ ہماری نماز قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ ہماری نماز قرآن و حدیث کے مطابق آپ دلائل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دلیل کے معاملے میں آپ حضرات کو پریشانی نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی بات کہ نماز کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں ان کا جو اختلاف ہے، کوئی نماز کس طرح ادا کرتا ہے، کوئی کس طرح ادا کرتا ہے، ہر ایک کی نماز جو ہے وہ اپنی ہے، لیکن چار ائمہ کرام کے علاوہ اگر کوئی کسی اور کی طرح نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز اسلام والی نماز نہیں ہے۔ چار ائمہ کرام میں نمبر 1 امام اعظم نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 2 امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 3 امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 4 امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ ان چاروں ائمہ کرام میں سے پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں کسی نہ کسی ایک امام کی تقلید کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، اور ایک جو 5واں گروپ ہے وہ کسی بھی امام کی تقلید نہیں کرتا۔ ہم اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہو کہ ہم خود اپنی مرضی سے حدیث کے مطابق نماز پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں پوری نماز حدیث سے ثابت کرو، کسی امام کا سہارا پھر نہیں لینا۔ جب آپ کسی امام کی تقلید ہی نہیں کرتے تو پھر آپ نے کسی امام کی طرف رخ کر کے اس کا نام لے کر اس کا سہارا لے کر اپنی نماز ثابت نہیں کرنی۔ یہ جو اختلاف ہے نماز کا چاروں ائمہ کرام کے درمیان، جتنے بھی فروعی مسائل کا چھوٹا چھوٹا اختلاف ہے، یہ اختلاف افضل اور غیر افضل کا ہے، اولا اور غیر اولا کا ہے، بہتر اور غیر بہتر کا ہے، فضیلت اس کام میں ہے اور فضیلت دوسرے کام میں ہے۔ ان چیزوں کا اختلاف ہے، کفر اسلام اور حق باطل کا اختلاف نہیں ہے۔ یہ بات آپ آج اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ جو نماز کے اندر اختلافی مسائل ہیں چاروں ائمہ کرام کے، ان میں کفر اسلام کی بات نہیں ہے، اولا اور غیر اولا کا۔ یعنی ایک امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم رفع یدین کے بغیر نماز پڑھیں گے،
اور دوسرے امام صاحب کہتے ہیں کہ ہم رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھیں گے، تو ان دونوں کا فضیلت اور غیر فضیلت کا اختلاف ہے، کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا پھر ہم اس بات کو بیان کیوں کرتے ہیں؟ سوال بنتا ہے کہ نہیں؟ کیوں جی مولانا عمر فاروق صاحب، سوال بنتا ہے نا، جب یہ کفر اسلام کا حق باطل کا معاملہ نہیں ہے تو پھر ہم اس کو بیان کیوں کرتے ہیں؟ تو بھائی ہم بیان اس لیے کرتے ہیں کہ چند لوگ آج نئے دین کو بنانے کے لیے، دین اسلام کو تبدیل کرنے کے لیے، دین اسلام کو ختم کرنے کے لیے یہ سازش رچا رہے ہیں، اور وہ ایک رفع یدین کے مسئلہ پر سر پہ قرآن رکھ کے قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ رفع یدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب آپ بتائیں، اگر کوئی بندہ آپ میں سے کسی کو سر کے اوپر قرآن رکھ کے یہ کہہ دے میں سر پہ قرآن رکھ کے قسم دیتا ہوں، اور وہ ہو بھی عالم دین کہ رفع یدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی، آپ میں سے آدھے لوگ تو پریشان ہو جائیں گے نا، پریشان ہوں گے کہ نہیں؟ یار عجیب بات ہے، ہمارے مولوی نے تو ہمیں پڑھایا ہی نہیں، ہمارے علماء نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں، یہ سر پہ قرآن رکھ کے قسم دے رہا ہے۔ دیکھو جو سر پہ قرآن رکھ کے قسم دے رہا ہے اس کے نزدیک یہ کفر و اسلام کا مسئلہ ہے۔ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ رفع یدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ اس کے نزدیک کفر اسلام کا مسئلہ ہے۔ ہمارے نزدیک اولا اور غیر اولا کا، فضیلت اور غیر فضیلت، افضل اور غیر افضل کا مسئلہ ہے۔ ہم اس لیے اپنی اس نماز کو مکمل دلائل کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ جو ہمارا فریق مخالف ہے، جو اسلام کے خلاف محنت کرنے والا ہے، وہ ہماری پوری نماز کو غلط ثابت کرنے کے لیے کفر اسلام کے فتوے لگا رہے ہیں۔ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے ہم نے آپ حضرات کو مکمل دلائل کے ساتھ نماز پڑھانے کا، سکھانے کا ارادہ کیا، تاکہ آپ کے سامنے اگر کوئی سر پہ قرآن رکھ کے قسمیں اٹھا کے آپ کو جو ہے وہ ضد کے ساتھ منوانے کی کوشش کرے، آپ کے دل میں یہ بات ہو کہ بھئی ہمارے علماء نے قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں نماز پڑھائی ہے، پھر آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ تو یہ بات آپ نے اچھی طرح ذہن میں رکھنی ہے، ہمارے نزدیک نماز کے اندر جو اختلافی مسائل ہیں وہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے نزدیک ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ ہمارے بڑوں کا ظرف بڑا تھا، تنگ دلی، فتوے بازی ہمارے بڑوں کے اندر نہیں تھی، دلائل ہمارے بڑوں نے دیے ٹھوک کے، فتوے ٹھوک کے نہیں دیے، فتویٰ دیا مختصر۔ آپ جتنے بھی فتاوی جات کی کتابیں ہیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، یہ مولانا عمر فاروق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس بات کو سمجھ رہے ہیں، فتاوی جات کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، 2-4 سطروں کے اندر فتویٰ بیان کیا گیا مختصر۔ کیوں جی ایسے ہی ہے، جب نیچے دلائل دیکھے جاتے ہیں تو وہ 20-20، 50-50 سطروں کے دلائل ہوتے ہیں۔ ہمارے بڑوں نے دلائل پہ محنت کی ہے، فتوے ٹھوکنے میں محنت نہیں کی۔ کیوں؟ دلیل دینے سے انتشار ختم ہوتا ہے، اور فتوے ٹھوکنے سے انتشار بڑھتا ہے۔ فتوے لگائیں تو لڑائیاں ہوتی ہیں، اور اگر دلائل دیں تو صلح ہوتی ہے۔ آپ میں سے کسی کو کوئی مسئلہ پیش آئے، اس ساتھی کو دوسرے کے ساتھ مسئلے پہ اختلاف ہو گیا، وہ کہہ رہا ہے یہ بات میرے فتوے کے مطابق ٹھیک ہے، دوسرا کہہ رہا ہے یہ بات میرے فتوے کے مطابق ٹھیک ہے، دلیل دونوں کے پاس نہیں ہے، جھگڑا ہوگا کہ نہیں؟ تو جب دلیل پاس ہوگی تو ایک کا دوسرے کو بات سمجھانا آسان ہو جائے گا اور جھگڑے سے بچ جائیں گے۔ ہم تو جھگڑا ختم کرنے کے لیے دلائل دیتے ہیں، سمجھ آگی بات کی آپ کو؟ ہم تو انتشار ختم کرنے کے لیے دلائل دیتے ہیں تاکہ آپس میں محبت رہے۔ جن لوگوں کے پاس قرآن و حدیث کا صحیح علم نہیں ہے ان تک یہ علم پہنچ جائے۔ اب مجھے ایک بندہ کہنے لگا، میرے رشتہ داری ہے، کہ میرے سامنے بازار میں ایک لڑکے نے قسم اٹھائی ہے اور مجھے کہنے لگا کہ بھائی جان 7 حدیثیں مجھے یاد ہیں جن میں رفع یدین کا ذکر ہے۔ کتنی حدیثیں؟ 7 حدیثیں مجھے یاد ہے جن میں رفع یدین کا ذکر ہے، ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے کہ جس میں رفع یدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کیا ہو۔
کہنے لگا حافظ صاحب اگر یہ بات ہے تو پھر یار ہم کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا آپ نے ایک کی بات سن کے فیصلہ بھی کر لیا؟ میں نے کہا اس نے آپ کو مسئلہ نہیں بتایا، فتویٰ دیا ہے، اگر وہ مسئلہ بتاتا تو دلائل دیتا۔ میں نے کہا پہلا جواب تو یہ ہے اس کو لے کے آؤ، 7 حدیثیں کہاں ہیں؟ کب لے کے آئے گا؟ جس نے فتوے ٹھوکنے ہوتے ہیں اس کے بعد دلائل نہیں ہوتے، اور جس نے محبت کی، امن کی، علم کی بات کرنی ہو، جہالت ختم کرنی ہو، وہ دلائل دیتا ہے۔ کیوں؟ دیکھو نا، جس کا مقصد ہو آپ حضرات کو صحیح رستے پہ پہنچانا، وہ تو آپ کو بتائے گا یہاں سے اس سواری پہ بیٹھیں، وہاں پہ اتریں، وہاں سے اس سواری پہ بیٹھیں، فلاں جگہ پر پہنچ جائیں گے، وہ دلائل دے رہے ہیں آپ کو ساتھ سارے۔ اور جس نے آپ کو بھٹکانا ہے، انہوں نے کہا فلاں جگہ پہ فیصلہ آباد ہے، یہ تو اس نے اپنا بس فتویٰ دے دیا آپ کو۔ تو بات یہ میں نے اس لیے عرض کی ہے، ہمارا 10 دن مکمل دلائل کے ساتھ نماز پر بات ہوگی، تو آپ حضرات نے ہر بات کو توجہ سے سمجھنا ہے، اور یہ 2 باتیں ذہن میں رکھنی ہے۔ دلائل کے ساتھ ہم اس لیے پڑھیں گے تاکہ انتشار کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ اور دوسرا جو ہم دلائل کے ساتھ پڑھیں گے، یہ دلائل کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں، بلکہ اولا اور غیر اولا، افضل اور غیر افضل کو بیان کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو قرآن کریم سورۃ التوبہ آیت نمبر 100 کے اندر بیان فرمایا، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ہم قرآن و حدیث کے بعد اللہ کے احکامات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بعد صحابہ کرام کے عمل سے اپنے مسائل حل کرتے ہیں، اپنی نماز حل کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کے عمل کو ہمارا فریق مخالف حجت نہیں مانتا، دلیل نہیں مانتا، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا صحابی کا عمل کیا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی سورۃ التوبہ کھولو، آیت نمبر 100 پڑھو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین اتبعوہم بإحسان، صرف اتباع نہیں، اخلاص کے ساتھ، خالص ہو کر پکی اتباع۔ اللہ تعالیٰ اگر بإحسان نہ بھی فرماتے ہیں، والذین اتبعوہم سے بات پوری ہو گئی کہ جو لوگ اتباع کریں گے صحابہ کرام کی بإحسان، اخلاص کے ساتھ، رضی اللہ عنہم، ان سے اللہ راضی ہو جائے گا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے بھی راضی ہو جائیں گے۔ اس لیے صحابہ والے ہم ہیں نا، کیوں جی عبد المنان صاحب؟ صحابہ والے ہم ہیں، تو لہٰذا ہمیں یہ اللہ نے اعزاز دیا کہ ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں۔ گویا کہ اللہ نے صحابہ کرام کو جو دنیا میں سرٹیفکیٹ دیا، صحابہ کی اتباع کے صدقے یہ سرٹیفکیٹ ہمیں بھی مل گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ہم سے راضی اور ہم اللہ سے راضی۔ یہ صحابہ کی اتباع کا صدقہ ہے۔ یہ تب ہوگا جب ہم صحابہ کرام کے عمل کو دلیل مانیں گے، صحابہ کرام کے عمل کو ہر کام میں حجت مانیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا طریقہ اور میرے صحابہ کرام کا طریقہ، اسی میں اللہ نے نجات رکھی ہے، جس سے یہ بات بڑی آسانی سے خوب واضح ہوتی ہے کہ دین اسلام کے احکامات کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، اقوال، اعمال کے اندر اگر کوئی حجت، دلیل ہمیں کسی مسئلہ پر نہیں ملتی تو اس کو ہم صحابہ کرام کے عمل میں تلاش کریں گے، اور وہ دین اسلام کے اندر دلیل کا مقام رکھتے ہیں۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ کیونکہ ہم نے جب نماز آپ حضرات کو دلائل کے ساتھ پڑھانی ہے، اس کے درمیان صحابہ کرام کی روایات بھی آنی ہیں۔ وضو کا طریقہ آج آپ پڑھیں گے، اس وضو کے طریقے کے اندر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر کے سکھا رہے ہیں۔ اب جو ہماری طرح وضو کر رہے ہیں، ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ پھر صحابی رسول کے کیے ہوئے عمل کی طرح وضو کیوں کر رہے ہو؟ حجت تو مانتے نہیں ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین، احکام
اسلام کے جتنے بھی ہیں ان میں پہلے نمبر پر قرآن، دوسرے نمبر پر احادیث نبویہ، تیسرے نمبر پر صحابہ کرام اور اجماع امت، چوتھے نمبر پر خلفائے راشدین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے طریقہ کو حجت خود بیان فرمایا کہ میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا۔ حدیث کے الفاظ ہیں جاڑوں کے ساتھ مضبوطی سے تھام کے رکھنا، دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے تھام کے رکھنا۔ اس سے بڑھ کے صحابہ کرام کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم کیا ہو سکتا ہے؟ نمبر 5، خیر القرون کا زمانہ 321 ہجری تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے 300 300 سال بعد تک جو بھی مسلمان علماء کرام، تابعین، تبع تابعین، صحابہ کرام جتنے بھی آئے ان کا زمانہ خیر القرون کا زمانہ شمار ہوتا ہے۔ یعنی ان میں سے اگر کوئی کسی مسئلہ پر دلیل دے تو اس دلیل کو ہمیں ماننا پڑے گا۔ آج کا ہمارا موضوع پہلی چیز طہارت۔ طہارت کہتے ہیں پاکیزگی، پاکی حاصل کرنے کو۔ انسان ناپاک ہو جاتا ہے نا، تھوڑا تھوڑا بولو یار، انسان ناپاک ہو جاتا ہے نا۔ دین اسلام کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں سارے قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، سارے دین اسلام کے اصولوں کے مطابق محفوظ ہیں، دین اسلام کے اصولوں کے مطابق ہم تک پہنچے ہیں۔ دیکھو اب تقاضا کرنا، پیشاب کرنا، قضاء حاجت کے لیے جانا، اس کے بعد پاکیزگی حاصل کرنے کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، ویحب المتطہرین، اور پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، تھوڑا پانی تو رکھو یار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت فرمائی کہ جب کوئی آدمی قضاء حاجت کے لیے جائے گا، قضاء حاجت کے چند آداب ہیں۔ قضاء حاجت کہتے ہیں پیشاب کرنے کو، پیشاب وغیرہ کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ قضاء حاجت۔ با ادب الفاظ بولا کرو۔ کون سے الفاظ بولنے چاہیے؟ با ادب۔ واش روم نہ کہا کرو، بیت الخلاء کہا کرو۔ واش روم تو یہ کمرہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کمرہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کمرہ بھی ہو سکتا ہے۔ واش روم کسی بھی کمرے کو کہا جا سکتا ہے، میں غلط بات نہیں کر رہا۔ واش روم کا مطلب ہے صفائی والا کمرہ۔ کون سا کمرہ؟ کیا اس کمرے میں صفائی نہیں ہوتی؟ بولو یار، بولو نا، ہوتی ہے۔ وہ ادھر باہر جو کمرہ بنا ہوا ہے وہاں صفائی نہیں ہوتی؟ یہ انگریز نے لفظ دیے، ہم انہیں کے پیچھے لگ گئے۔ واش روم کا مطلب صفائی والا کمرہ، واش کا مطلب ہے صاف، اور روم کا معنی، اور بولو نا جدید انگریزوں، 1 2 3 بچہ بولنا آئے نہ 1 2 3 آ رہی، اس کو اللہ کا نام آئے نہ 1 2 3 آ رہی۔ 1 سال پہلے کی بات ہے، میرا بیٹا آج 3 سال کا ہے۔ 1 سال پہلے میرے بیٹے نے 1 مرتبہ 1 2 3 پڑھا۔ میں نے اپنی بیگم کو سختی سے منع کیا، میں نے کہا آج کے بعد میں نے اس کے منہ سے 1 2 3 سنا نا تو اس کی پرورش تو ہی کرے گی، میں نے گھر نہیں آنا دوبارہ تیرے پاس۔ میں نے کہا ہمارا دین پڑھے گا کیا فائدہ؟ میں نے کہا ہم نے دین پڑھا بھی ہے، ہم نے دین کڑا بھی ہے، صرف پڑھا نہیں ہے، اوپر سے گزرا نہیں ہے، دین کو سمجھنا بھی چاہیے۔ ہمارا بچہ 1 2 3 بولے، دیکھ میرے بچہ کتنا زبردست 1 2 3 بول رہا ہے، فخر کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں جی امیر صاحب؟ فخر کے ساتھ کہہ رہے ہیں، کیسا مسلمان ہے یار۔ اب ہر بندہ آئے کہہ رہا واش روم، واش روم۔ واش روم کا معنی ہے صفائی والا کمرہ، اور بیت الخلاء کا معنی تنہائی والا کمرہ۔ اب بتاؤ کون سا معنی ٹھیک ہے؟ اب کوئی بندہ آپ میں سے کہے میں صفائی والے کمرے میں جا رہا ہوں، اس کے پیچھے اور بندہ بھی چلا جائے گا نا، مگر صفائی والے کمرے میں جا رہا ہے، کیا حرج ہے؟ خیر ہے اگر جا رہا ہے تو۔ کیوں جی؟ اگر وہ کہے میں صفائی والے کمرے میں جا رہا ہوں تو اس نے کہنا صفائی والے کمرے میں کہ میں بھی تو جا سکتا ہوں، ہر کمرے میں صفائی ہوتی ہے۔
اور اگر وہ کہے تنہائی والی جگہ میں جا رہا ہوں، تنہائی کا مطلب میں اکیلا رہوں گا، پیچھے رہتا ہوں، تو پیچھے آئے گا پھر کوئی اور۔ تو جو اسلام نے نام دیا وہ ٹھیک ہے، غیروں کے نام نہ اپناؤ، اپنی تہذیب خراب کر رہے ہو، تمہاری تہذیب خراب ہو رہی ہے، اس کی وجہ ہم نے دشمنوں کے پیچھے اپنے آپ کو چلایا ہوا ہے۔ تو قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء جایا جاتا ہے۔ کہاں جایا جاتا ہے؟ بیت الخلاء، واش روم نہیں۔ جو صحیح نام ہے وہ لو، جو اللہ اور اللہ کے حبیب نے ہمیں بتایا اس نام کو ہمیں لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قضاء حاجت کے لیے جائے، نہ قبلہ رخ منہ کرے اور نہ قبلہ رخ پیٹھ کرے۔ آج آپ نے دیکھا ہے یہ بیت الخلاء جتنے بھی بنے ہوئے ہیں، جن کو آپ انگریز کی زبان میں، اپنی زبان میں نہیں، اکثر وہ کہتے ہیں تسی اپنی زبانیں چاک دے ہو، اپنی زبان میں نہیں، انگریز کی زبان میں، جس کو واش روم کہتے ہیں، آج اکثر بنے ہوئے آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں اس انداز سے خیال کیا جاتا ہے اس کو بنانے میں کہ اس کا فرنٹ اور بیک جو ہے وہ قبلے کی طرف نہ ہو، منہ بھی قبلے کی طرف نہ ہو اور پشت بھی قبلے کی طرف ہے۔ تھوڑا تھوڑا بولو، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے اوپر سکینہ نازل ہو رہی ہے، میں آپ پر پڑھنے نہیں ہے، آپ کو یاد کروانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ امیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ، امیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ جو انہوں نے بات کی ہے نا اس کے بھی جواب دیتا ہوں۔ جو انہوں نے بات کی ہے انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق، یہی مسئلہ ہے، ہم دین پڑھتے ہیں، دین کو سمجھتے نہیں ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، اس وقت مکہ کے اندر بیت الخلاء مشرق اور مغرب کی طرف پیٹھ نہیں ہوتی تھی۔ مکے کے اندر بیت الخلاء میں مشرق اور مغرب کی طرف پیٹھ نہیں ہوتی تھی۔ جب مدینے میں گئے، مشرق مغرب شمال جنوب تبدیل ہو گیا، اب مشرق اور ہے مغرب اور ہے، اب مشرق اور مغرب کی طرف پیٹھ ہو رہی۔ اس لیے یہ رجوع اور چنیوٹ اور بخاریاں کا نہیں مانا جائے گا، جگہ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، جو دین اسلام نے ہمیں حکم دیا اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق مغرب کا نہیں کہا، کیا فرمایا کہ قبلے کی طرف منہ اور پیٹھ نہیں کرنی۔ اس لیے آپ دین کو سمجھو، جنہوں نے بات کی ہے اپنے مطابق انہوں نے ٹھیک کہا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے اس فلاں علاقے کی طرف رخ کرنا ہے، فلاں علاقے کی طرف کرنا ہے، وہ یہاں بات سمجھانے کے لیے آپ کہیں اور چلے گئے، آپ کو وہ تو اس علاقے کی بات تھی۔ دیکھو دین اسلام میں جو الفاظ استعمال ہوئے، الفاظ کا چناؤ بھی کمال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا، گوبر کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا، ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا، پتھر کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرو۔ آج لوگ دلیل دے دیتے ہیں نا، آج یورپ میں آپ چلے جائیں، آپ کو 80% بیت الخلاء جو ہیں وہ ایسے ہی ملیں گے جہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا جاتا ہے، اور لوگ دلیل کیا دے رہے ہوتے ہیں، اور جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے۔ اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، دین کو صرف پڑھا نہیں جاتا، اس کو سمجھنا بھی ہوتا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گند کے ڈھیر پر کھڑے تھے، اگر وہاں بیٹھ کر پیشاب کیا جاتا تو آپ کے کپڑے، بولو، کپڑے خراب ہو جاتے، ناپاک ہو جاتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پیشاب نہیں کیا، کھڑے ہو کر لیا۔ اور جو فعل ہوتا ہے، اس فعل کے بعد اگر اسی فرد کا قول آ جائے تو قول کو ترجیح ہوتی ہے، فعل کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل پہلے کا ہے، آپ نے بعد میں منع کر دیا کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا۔ پیارے بچوں آپ خصوصی سن لو، ٹھیک ہے، کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا۔ اگر مجھے شکایت آئی تو پھر دیکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سوراخ کے اندر پیشاب نہ کرو۔ کوئی اگر بچھو، ٹھواں، کوئی سانپ وغیرہ کوئی چیز نکل آئے کہ وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔
سایہ دار جگہ پر پیشاب نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کے ساتھ استنجا کرنا افضل ہے۔ مٹی کے ڈھیلے استعمال کریں، اس کے بعد پانی استعمال کریں، یہ تو نور علی نور ہو جائے گا۔ آج کے دور میں مہربانی کر کے مٹی کے ڈھیلے بیت الخلاء میں استعمال نہ کرنا۔ یہ نہ ہو مولانا عمر فاروق صاحب پریشان ہو، یہ مولوی صاحب آپ نے مسئلہ بیان کیا، مسئلہ تو صحیح بیان کر رہا ہوں میں، فضیلت ہے مٹی کے ڈھیلے اور اس کے بعد پانی سے استنجا کیا جائے، سب سے افضل استنجا یہ ہے۔ اب آپ ادھر مٹی کے ڈھیلے استعمال کرو گے تو میرے خیال میں ہر دوسرے دن بیت الخلاء بند ہوں گے، بند ہو جائیں گے نہیں؟ اور بھائی اس لیے ساتھ ساتھ کہہ رہا ہوں دین کو صرف پڑھنا نہیں ہے، سمجھنا بھی ہے۔ تو جس نے مٹی کے ڈھیلے کے ساتھ استنجا کرنا ہو وہ باہر جائے، استنجا کر کے مٹی کے ڈھیلے کے ساتھ بعد میں بیت الخلاء میں جا کر پانی سے استنجا کر لے۔ ویسے افضل استنجا پانی کے ساتھ ہے، بندے کو صحیح پاکی پانی کے ساتھ ہی حاصل ہوتی ہے۔ اور بندے کی جو فطرت ہے انسان کی، اب میں آپ کو یہاں بات عرض کر دیتا ہوں، باتیں تو بڑی ہیں، وقت بڑا مختصر ہے۔ جس بندے کو قطروں کی بیماری ہوتی ہے، اگر وہ مٹی کے ڈھیلے کے ساتھ استنجا کرنا شروع کر دے چند دنوں میں اس کی وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ تو کہہ دیو، کتنا پیارا مذہب ہے۔ کیوں جی ملک صاحب، کتنا پیارا مذہب، تعلیم اسلام دیکھو، بیماری کا علاج بھی پاکی بھی حاصل ہو رہی ہے، خود بخود بیماری کا علاج۔ یہ جو ٹیشو چلا ہوا ہے ٹیشو پیپر، اس سے یہ والی بیماری بڑھتی ہے زیادہ۔ حرارت جو ہے اس کے اثرات ہیں انسان کی طبیعت کے ساتھ۔ انسان کی طبیعت مٹی کے موافق ہے، اس لیے اس کی بیماریاں مٹی سے حل ہوتی ہیں۔ جتنا مرضی ہاتھ گندا ہو، کچھ بھی نہ آپ کو ملے، آپ صرف مٹی اٹھا کے مل کے اچھی طرح ہاتھ دھو لیں، آپ کا ہاتھ چمک جائے گا۔ یہ آزما کے دیکھ لینا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے یہ ہمارا استنجا والا سلسلہ پورا ہو گیا۔ وضو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے وضو کی فرضیت کا حکم اتارا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے، فاغسلوا، دھو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، وایدیکم الی المرافق، کونیوں سمیت اپنے دونوں ہاتھوں کو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے دونوں پاؤں کو گٹوں سمیت دھونا ہے، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کرنا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے وضو کی فرضیت کا حکم ملتا ہے۔ جو وضو کے 4 فرائض بیان کیے جاتے ہیں نا، پورا چہرہ دھونا، یہ آپ کے آسانی کے لیے علماء نے لکھ دیا، پورا چہرہ دھونا، دونوں بازو کونیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، یہ اس آیت میں موجود ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 6، اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر وضو کی فرضیت کا حکم نازل فرمایا۔ وضو کا مسنون طریقہ صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آئے، انہوں نے پانی منگوایا اور پانی منگوا کر صحابہ کرام کے سامنے وضو کر کے دکھایا۔ 3 مرتبہ ہاتھ دھوئے، 3 مرتبہ کلی کی، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، اور 3 مرتبہ پورا چہرہ دھویا، 3 مرتبہ دونوں بازو دھوئے، اور 3 مرتبہ سر کا مسح کیا، 3 مرتبہ انہوں نے پاؤں دھوئے۔ اور یہ سارا وضو کرنے کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرمایا، میں نے جو تمہیں وضو کر کے دکھایا ہے اسی طرح میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا ہے۔ ہمارا پورا وضو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، بولو یار، پورا وضو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بارے میں فرمایا، جس نے کامل، پورا، احسن، اچھی طرح وضو کیا، اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے گناہوں کو نکال دیتے ہیں، اس کے جسم سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو نکال دیتے ہیں۔
آج وقت پورا ہو گیا، آج کا سبق یہیں پر سٹاپ کرتے ہیں۔ آج کچھ تاخیر بھی ہو گئی تھی اور آپ میری طرح ڈھیلے ڈھیلے لگ رہے ہیں، تو لہٰذا اب میں بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ ویسے میرا ارادہ تھا آج وضو کی عملی مشق بھی ہو جائے گی اور غسل بھی جو ہے وہ بیان کر دیں گے، چلو کوئی بات نہیں، کل وضو کی عملی مشق اور غسل پر بات ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو باتیں کہی سنی ان کو سن کر یاد کرنے کی اور اسی کے مطابق سنت کے مطابق وضو اور نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولانا عمر فاروق صاحب نے آج مجھے فرمایا کہ ایک ساتھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ ویڈیو بنا رہے ہیں یہ ہمارے پیر صاحب کے خلاف ہے، ہمارے پیر صاحب نہیں بنواتے، تو لہٰذا جب آپ ویڈیو بنائیں گے تو میں نے آپ کے سبق کے اندر نہیں آنا۔ وہ میرا خیال چلے گئے، نام نہیں لیا کرتے، نام نہیں لینا چاہیے کسی کا بھی۔ اب میں آپ حضرات کو مطمئن کرنے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، یہ بات آپ کو میں کیوں کر رہا ہوں، پہلے یہ بات سمجھ لیں۔ آپ کو میں اس لیے کر رہا ہوں، آج وہ خود نہیں آیا، کل کو حاجی صاحب کو کہے گا اے مولوی ویڈیو بنانا ہے، میں نہیں سننا، تو بھی چھاڑ دینو، ویڈیو بنانا گناہ ہے۔ حاجی صاحب پھر اس کو کہیں گے، یہ ان کو کہیں گے، کرتے کرتے ہماری ساری کھیپ گمراہ ہونی شروع ہو جائے گی، ہمارے دلائل کا کیا فائدہ؟ اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کی وضاحت کر رہا ہوں۔ ایک ہی بات آپ کو سنا کے ماشاءاللہ ہماری جماعت بھی قدرتی آئی ہوئی ہے، جماعت بھی قدرتی آئی ہوئی ہے، تو جماعت کی کارگزاری ہے یہ۔ کشمیر کے اندر میں ہمارے شیخ وہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ کشمیر کے اندر ایک دفعہ جانا ہوا تو وہاں بیان تھا ان کا، تو وہاں آئی ہوئی تھی جماعت۔ وہاں کے جو امام صاحب تھے انہوں نے کہا حضرت آپ بیان کریں، درس آپ دیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ ویڈیو کیمرہ نہ لگائیں۔ میں نے کہا جی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے جی بات یہ ہے کہ آپ کیمرہ لگائیں گے تو وہ ہمارے جماعت والے ساتھی ناراض ہو جائیں گے۔ وہ جماعت والے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ کیمرہ اگر نہ لگائیں تو ان کی مہربانی ہوگی۔ کہنے لگے جی اگر جماعت والوں کو میں مطمئن کر لوں تو پھر آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ کہنے لگے نہیں مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے مولانا عمر فاروق صاحب کو یہی عرض کی، میں نے کہا اگر اس بھائی کو میں مطمئن کر لوں آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ ان کو مطمئن کر لیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ ایسا مطمئن ہوئے ہمیں دیکھ کے ہی وہ چلے گئے ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، بعض چیزوں کو بعض لوگوں کو دیکھ کر ہی اللہ تعالیٰ اس کے اثرات دکھا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم صحابہ کو ماننے والے ہیں، صحابہ کو دیکھ کر شیطان بھاگتا تھا۔ اب وہ جماعت والے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ جی آپ ماشاءاللہ کتنے دن کی جماعت ہے؟ کہنے لگے جی سال کی جماعت چل رہی ہے۔ اچھا سال کی جماعت چل رہی ہے، کیونکہ سال کی جماعت میں تو بیرون کے ایام بھی ہوتے ہیں، تو پھر آپ بیرون ملک کیوں نہیں گئے؟ کہنے لگے جی بیرون ملک جانا تھا تو ہمارا ویزا نہیں لگا۔ کہنے لگے بالفرض اگر آپ کا ویزا لگ جاتا، آپ نے تصویر بنوانی تھی؟ جی بالکل بنوانی تھی۔ شناختی کارڈ بنوایا ہے، اس پہ تصویر بنی ہوئی ہے؟ جی بالکل بنی ہوئی ہے۔ تو اگر آپ وہ تصویر بنواتے، وہ تصویر آپ نے اپنے لیے بنانی تھی یا باہر دین کے پھیلانے کے لیے بنانی تھی؟ کہنے جی بالکل ویزا بنانا تھا، اسی لیے جانا تھا کہ جی اللہ تعالیٰ کل کو میدان حشر میں کہیں پوچھ نہ لیں کہ بھائی دیکھو دین کا کام تو پاکستان میں صرف ہو سکتا تھا، باہر پھیلانے کے لیے تصویر بنوانی تھی، تو نے حرام فتویٰ سمجھ کے باہر کام ہی نہیں کیا۔ تو آپ کو کون سا کسی کا جبر دیا ہوا ہے؟ کوئی زبردستی تو نہیں آپ پر کہ آپ تصویر بنوا کر باہر ضرور جائیں، دین کا کام پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے۔ کہنے لگے جی بالکل مجھے بات سمجھ آ گئی ہے کہ تصویر جو ہے وہ بنانی میری مجبوری ہے۔ کہنے لگے آپ نے تصویر بنوا لینی ہے، آپ کی تصویر کہاں ہوگی؟ کہہ رہے سفارت خانے میں۔ آپ کہاں ہوں گے؟ میں فلاں ملک میں جاؤں گا دعوت کا کام کرنے کے لیے۔ کہنے لگے کہ یہی بات میں نے آپ سے عرض کرنی تھی کہ اگر آپ تصویر بنائیں گے، آپ کی تصویر پڑی ہوگی سفارت خانے میں، میں تصویر بناؤں گا، میری تصویر پوری دنیا میں پھرے گی اور میں آرام کر رہا ہوں گا۔ آپ کی تصویر آرام کرے گی اور میری تصویر مشقت کرے گی، آپ خود مشقت کریں گے اور میں
آرام کروں گا. اگر آپ کا تصویر بنانا گناہ نہیں ہے تو میرا تصویر بنانا بڑا گناہ کیسے ہو گیا؟ آپ اگر باہر ملک جاتے ہیں، آپ 10 لوگوں کو، 50 لوگوں کو، 100 لوگوں کو، 500 لوگوں کو دین کی دعوت دے دیتے ہیں. کتنے لوگوں کو؟ 500 لوگوں کو. ایک تصویر کے بدلے، ایک تصویر کے ذریعے کتنے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں؟ 500 کو. کہنے لگے کہ اگر میں اپنی تصویر کے ذریعے لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہوں تو وہ کم از کم 2-3 لاکھ لوگ بنتے ہیں. بتائیں آپ کی تصویر زیادہ کام کر رہی ہے میری تصویر؟ کہنے لگے یہ آپ کی تصویر. آپ تصویر دین کے لیے بنوائیں تو وہ جائز ہے، اگر ہم دین کے لیے تصویر بنا لیں تو وہ گناہ ہو گیا. اگر آپ نے ویڈیو نہیں بنوانی تو ہم تو بنوا رہے ہیں. اور اس چیز میں جب اختلاف ہے کہ تصویر کیا ہے اور ویڈیو کیا ہے، اس لیے علماء نے اس پر رعایت دی. دیکھو جس مسئلے پر اختلاف ہے، تصویر والے مسئلے پر سب کا اتفاق ہے کہ حرام ہے. تصویر والے مسئلے پر بولو سب کا اتفاق ہے کہ حرام ہے. کہنے لگے امیر صاحب آپ نے تصویر بنائی ہے یا ویڈیو؟ کہنے لگے یہ تصویر. آپ نے حرام کام کیا، چھوٹا گناہ ہوا یا بڑا؟ کہنے لگے جی بڑا. کہنے لگے جی میں نے ویڈیو بنائی ہے، اس میں اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ویڈیو بھی تصویر کے حکم میں، بعض کہتے ہیں نہیں. جس مسئلے میں اختلاف ہو وہ چھوٹا گناہ ہوتا ہے، اور جس مسئلے پر پوری امت کا اتفاق ہو کہ یہ حرام ہے وہ بڑا گناہ ہوتا ہے. تو آپ بڑا گناہ کر کے متقی بنے ہوئے ہیں اور میں چھوٹا گناہ کر کے شرارتی بنا ہوا ہوں. یہ تو اصول نہیں بنتا. کیوں جی مولانا مفروق صاحب بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کہ تصویر بنانا متفقن علیہ حرام ہے، سب کا اتفاق ہے. اور ویڈیو بعض کہتے ہیں حرام ہے، بعض کہتے ہیں جائز ہے. جس مسئلے میں اختلاف ہے وہ حرام زیادہ ہے یا جس پہ اتفاق ہے وہ زیادہ حرام ہے؟ جس پہ لیکن آپ سارے اگر کہتے ہیں شراب حرام ہے، سارے کہہ رہے ہیں نا، اب کو بندہ شراب پیے وہ گناہ کر رہا ہے کہ نہیں؟ تو یہی تصویر کا حکم ہے اور ویڈیو کا حکم یہ نہیں ہے. کہنے لگے میں چھوٹا گناہ کر کے زیادہ دین پھیلا کے بھی مجرم ہوں اور آپ کم دین پھیلا کے بڑا گناہ کر کے بھی متقی بنے ہوئے ہیں. وہ جماعت والے ساتھی کہنے لگے مجھے بات سمجھ آ گئی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کیمرہ لگائیں. ہر بندے کے شناختی کارڈ کے اوپر تصویر بنی ہوئی ہے. کس لیے بنوائی ہے؟ دین کی ضرورت ہے. کیوں جی؟ کسی نے دین کی ضرورت کے لیے بنائی ہے تو ہاتھ کھڑا کرے. دین کی ضرورت ہے؟ ذاتی ضرورت ہے نا. ہم اگر دین کی ضرورت کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں وہ ہو گیا گناہ. آپ اپنی ذات کے لیے اگر تصویر بنوائیں تو وہ ہو گیا جائز. یہ کوئی اصول تو بنتا نہیں ہے. دین کی ضرورت بڑی ہے یا میری اپنی؟ بولو. تو دین کی ضرورت کے لیے اگر ویڈیو بنانا گناہ ہے تو میری ذات کے لیے شناختی کارڈ پہ تصویر بنانا پھر کیسے جائز ہوگا؟ یہ ضرورت کے تحت ہمارے علماء نے اس میڈیا کو استعمال کیا. ابھی امیر صاحب تعلیم کے اندر بڑی پیاری بات کر رہے تھے کہ جو پرلے درجے کے جاہل ہیں وہ ہمیں معلومات دے رہے ہیں میڈیا پہ بیٹھ کے. جب وہ ہمیں غلط معلومات دیتے ہیں ہم انہی کی معلومات کو لے کے واہ واہ کر رہے ہیں. اس لیے ہمارے علماء نے میڈیا کا رخ کیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. آپ نے بڑا وقت دیا، اللہ آپ کے سیکھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. آپ حضرات کا کوئی بھی سوال ہوگا نماز کے متعلق یا روزہ کے متعلق، روزے کے اندر زکوٰۃ اور یہ والی چیزیں بھی آئیں گی، ان موضوعات کے ساتھ ہی کرنا اور پرچی پہ لکھ کے کرنا، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. جب آپ ویسے سوال کرتے ہیں تو آدھی بات مجھے سمجھ آتی ہے، آدھی آپ کو آتی ہیں، اور جو نیچے بیٹھے ہیں ان کو بالکل نہیں آتی. اگر آپ پرچی پہ لکھ کے کریں گے تو بات پوری سمجھ آئے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. الحمدللہ رب العالمین.